اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پچھلی آیت میں ذکر گزرا تھا اس بات کا کہ وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں کو بھلا دیتے ہیں ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہ سزا دیتا ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیتا ہے اور وہ سمجھ نہیں سکتے، اور ان کے کانوں میں بوئی ڈال دیتا ہے، اور اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں وہ کبھی ہدایت حاصل نہیں کریں گے۔ تو ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب یہ ایسے نامعقول لوگ ہیں کہ کبھی ہدایت قبول نہیں کریں گے، تو آخر ان کو دھرتی کا بوجھ بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے کر، جبکہ یہ خود بھی اس کا مطالبہ کر رہے ہیں، ان کو ختم ہی کر دے۔ یہ ایک نیچرل کوشچن انسان کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب الغفور، وہ تو بخشنے والا ہے، ذو الرحمہ، رحمت والا ہے۔ ذو جو ہے یا زا یا زی، یہ والے کے معنی میں آتے ہیں، اس طرح ہم اردو میں بھی کہتے ہیں ذی وقار، ذو الجلال، ذی شان۔ تو ویسے یہ مرکب اضافی کی فارم بنتی ہے، اس لیے پھر رحمت کے اوپر جر ہے۔ وہ رحمت والا ہے، رحمت کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ تو وہ مجرموں کو بھی مہلت دیتا ہے، وہ فوراً ان کے اوپر عذاب نہیں لے آتا۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر وہ ان کا مواخذہ کرتا، اگر وہ انہیں پکڑنا چاہتا، بما کسبوا، ان کے کسب کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ کسب یکسبو، کوئی چیز جو کمائی جائے، محنت کر کے حاصل کی جائے، تو ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اگر پکڑنا چاہتا، لعجل لہم، تو وہ تعجیل کرتا، وہ جلدی کرتا، جلد بھیج دیتا ان کے لیے العذاب، عذاب، ان پر فوراً عذاب بھیج دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی کمزوری نہیں ہے، جب اللہ چاہے گا ظالموں پر فٹافٹ فوراً ہمارے آنکھ کے جھپکنے سے پہلے عذاب نازل فرما سکتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ لیکن اصل جو چیز یہاں ڈسکس ہو رہی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ وہ موقع دیتا ہے، مجرموں کو بھی مہلت دیتا ہے کہ اپنی اصلاح کر لیں، توبہ کر لیں، اس کے بعد پلٹ آئیں۔ اب ان میں سے کچھ لوگ ہیں جن کا ذکر پچھلی آیت میں گزرا، جو بالکل بھی نہیں واپس آئیں گے، ہدایت کی طرف آئیں گے ہی نہیں، وہ پکے پکے کافر ہیں۔ وہ ہر قوم میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات پوری قوم ہو جاتی ہے، جیسے ایک سٹیج آتی ہے جب طے ہو جاتا ہے کہ اب پوری قوم ہے، اس میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے سوائے چند لوگوں کے، جن کو اللہ تعالیٰ پہلے سے نکال لیتا ہے، باقی اس پوری قوم کے اوپر پھر عذاب آ ہی جاتا ہے ایونچولی۔ لیکن اس سے پہلے کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ یہ ڈھیل، یہ مہلت اسی رحمت کا ایک مظہر ہے۔ اگر وہ انہیں پکڑنا چاہے تو کوئی اس کا ہاتھ پکڑ نہیں سکتا۔ حکمت یہ ہوتی ہے کہ یہ سرکش لوگ ہیں، انہوں نے تو مارے ہی جانا ہے۔ بہت سارے عوام بھی تو ہیں نا ان کے ساتھ، جنہوں نے اپنا دماغ استعمال ہی نہیں کیا اور ایسے ہی اندھا دھند ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ شاید وہ پلٹ آئیں، شاید وہ اپنی اصلاح کر لیں، اس وجہ سے عذاب مؤخر ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مہلت ان لمیٹڈ ہے۔ بل لہم موعد، بلکہ ان کے لیے ایک موعد ہے۔ موعد جو ہے یہ وعدہ سے مفعل کا وزن پر موعد تھا، جو فلو میں موعد بن گیا، تو یہ اسم ظرف ہے۔ ہم نے پچھلی دفعہ بھی یہ ڈسکس کیا تھا، ایسا اسم جو کسی کام کے کرنے کی جگہ یا اس کے وقت کا مفہوم رکھتا ہو۔ جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں مسجد، تو مسجد سجدے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں، وقت کو بھی کہتے ہیں، ہم ویسے جگہ کے لیے استعمال کرتے ہیں مسجد، وہ بالکل مفعول کے وزن پر ہے۔ تو ان کے لیے تو ایک وعدے کا وقت مقرر ہے، ان لمیٹڈ ٹائم نہیں ہے۔ اللہ نے مہلت دے دی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب حجت تمام ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ ہے۔ جب وہ وقت آ جائے گا، لن یجدوا من دونہ موئلا، لن ہرگز نہیں، یجدوا وہ پائیں گے، من دونہ اس کے
سوا اس کے علاوہ، یہاں ایکچولی یہ ہے اس کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے یا اللہ تعالیٰ کی ہستی کے مقابلے میں وہ کوئی موئل نہیں پائیں گے۔ اب موئل کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی موعد کی طرح ہے، مسجد کی طرح ہے، تو اس سے ہمیں تھوڑا سا اپنے دماغ کو بھی حرکت میں لانا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ اس کے روٹ کیا ہوں گے۔ تو اگر جیسے موعد میں واو عین اور دال ہوتا ہے، وعدے کا وقت، وعدے کی جگہ یا وعید کی جگہ، تو اسی پیٹرن پہ اس میں بنیں گے واو الف اور لام، پناہ لینا۔ پھر موئل بن جائے گا پناہ لینے کی جگہ، جس طرح ہم کہتے ہیں اردو میں کہ جب اس کے اوپر وہ چڑھ دوڑا تو پھر ان کو کہیں سر چھپانے کی جگہ نہ ملی، تو یہ محاورہ ہے کہ انہیں کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا جب وہ وقت آ جائے گا۔ اس وقت خدا کے مقابلے میں کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ آج لوگ تکبر میں ہیں، فرعون بنے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں۔ جب ان کے پاس پاور آ جاتی ہے تو پھر وہ جب تخت نشین ہو جاتے ہیں، تو تم سے پہلے بھی وہ جو غیبی جالب کہتے ہیں کہ جس شخص تخت نشین تھا، اسے بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا۔ ہر فرعون اپنے زمانے میں اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اب کبھی یہ اقتدار ختم نہیں ہوگا، اب کبھی کمزوری نہیں آئے گی، اب کبھی صحت خراب نہیں ہوگی، کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور ہر انسان اپنی اپنی کیپیسٹی میں فرعون بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی پیدا کرے کہ جن جگہوں پر ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے ہم اپنے آپ کو یہ ریمائنڈ کرائیں کہ سب اختیار اللہ کا ہے۔ اگر ہم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں ٹھکانہ نہیں مل سکتا اگر اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ ناراض ہو گیا۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ اور آپ کا رب بخشنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے، اگر وہ چاہتا ان کو پکڑنا ان کے اعمال کی پاداش میں تو فوراً بھیج دیتا ان پر عذاب، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور وہ ہرگز کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے اس کے مقابلے میں۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہ بستیاں ہیں۔ یہ بستیوں کا لفظ اس لیے استعمال کیا کیونکہ قریش وہاں سے گزرتے تھے، ان بستیوں کو دیکھتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ یہ عاد کی، سمود کی، لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں ہیں جن کو تباہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، جب کہ انہوں نے ظلم اٹھایا۔ کس پر ظلم کیا؟ اس ظلم سے مراد ہر قسم کا ظلم ہو سکتا ہے۔ اللہ کے حقوق میں ظلم کیا، شرک کیا، کفر کیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا، بندوں کے حقوق میں ظلم ہے، جبر ہے، فساد ہے، ناانصافی ہے، جس کو ہم نارمل اردو میں ظلم کے معنوں میں کہتے ہیں، اور اپنی جانوں پر بھی ظلم کیا۔ اور بنیادی طور پر جب انسان ظلم کرتا ہے تو در حقیقت وہ اپنی جان پر ظلم ڈھاتا ہے۔ وقتی طور پر کسی مظلوم کو کوئی وڈیرا اپنے کسی ہاری کے اوپر ظلم ڈھا دیتا ہے، اس کو مار دیتا ہے، تو وہ تو اگر صبر کرے گا، اللہ کے پاس پہنچے گا تو وہ اجر پائے گا۔ اس تکلیف کو جو اس نے اٹھائی ہوگی اللہ تعالیٰ وہاں اسے راحت میں بدل دے گا۔ جس نے ظلم کیا ہوگا اس نے اصل میں اپنی جان پر ظلم کیا، جب وہاں پہنچے گا تو اس کا انجام اس کو ملے گا۔ جب رسول دنیا میں تشریف لے آتے ہیں تو ان کی قوموں کو دنیا میں ہی انجام مل جاتا ہے۔ یہ رسول اور نبی میں ایک فرق بھی ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ رسول اپوائنٹ کر دیتا ہے، اب اس کی قوم کے پاس آپشن نہیں ہوتی کہ وہ انکار کر سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی ان کی قوم کے اوپر ویسے وہ والا عذاب نہیں آیا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور پیچھے سے ان کی قوم نے بچڑا بنا لیا، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ان کو پھر قتل کروایا، ان کے پاس اب آپشن نہیں ہوتی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں
جو لوگ تھے ان کے پاس یہ آپشن نہیں تھی کہ وہ اسلام قبول نہ کریں اور مسلمان ہو جائیں اور پھر واپس مشرک ہو جائیں، یہ آپشن بھی نہیں تھی۔ تو ان کو حکم دے دیا گیا کہ اگر جزیرہ عرب میں رہنا ہے تو یہاں سے اسلام قبول کر کے یہاں پر رہنا پڑے گا، ادروائز یہاں سے چھوڑ کر چلے جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، اور اگر کوئی مرتد ہو گیا تو اس کو بھی قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، لِمَهْلِكِهِمْ، مہلک بھی اسی طرح ہے، مسجد کے وزن پر، مفعیل کے وزن پر، ان کی ہلاکت کے لیے موعدہ، ایک وقت مقرر، ایک وعدے کا وقت۔ تو ان کا بھی ایک وقت مقرر تھا، ان کو بھی ڈھیل ملی ہوئی تھی، جب وہ وقت ختم ہو گیا تو انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ اسی طرح اگر قریش کو جو ڈھیل ملی ہوئی ہے، اگر وہ اس سے فائدہ اٹھا کر اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو جب وقت ختم ہو جائے گا تو انہیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ ان کو وارن کیا جا رہا ہے، اور رسول جب دنیا میں نہیں ہے تب بھی یہ وارننگ موجود ہے، پھر یہ قیامت کے ریفرنس سے وارننگ ہے کہ انسان کو زندگی کی جو مہلت ملی ہوئی ہے اس کے اندر اپنی اصلاح کر لے۔ اگر نہیں اپنی اصلاح کرے گا، اگر نہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرے گا، صحیح معنوں میں ایمان نہیں لائے گا، تو وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ حضور کے جو اگر چچا ہے ابو لہب تو اس سے تو اللہ کو کوئی ہمدردی نہیں، اور اس نے اگر سرکشی اختیار کی، اس نے اگر ظلم کیا، اگر اس نے رسول پر ایمان نہ رکھا تو اس کو تو کر دیا گیا ہلاک، اور ہم 1500 سال بعد ہزاروں میل دور ایک علاقے میں پیدا ہو جائیں اور ہم کہیں گے ہم نام کے تو مسلمان ہیں لیکن ہم کام اپنی مرضی کے کریں گے اور ہمارے لیے کوئی ہلاکت نہ ہو۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو ان کی قوم کے لوگ تھے، ان کے بیچ میں حضور رہتے تھے، تو ان میں جو منافق تھے، جو زبان سے تو اسلام قبول کرتے تھے، زبان سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، عملاً نہیں رکھتے تھے، ان کے عمل سے پتہ لگتا تھا کہ صحیح معنوں میں نہیں ایمان لائے۔ تو جب ان کے عمل سے پتہ لگا کہ وہ صحیح معنوں میں ایمان نہیں لائے تو ان سے اللہ تعالیٰ کو کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ بتا دیا گیا کہ یہ عبداللہ بن ابی کے لیے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی 70 دفعہ معافی مانگیں، استغفار کریں، تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو ہم اگر عبداللہ بن ابی کے طرز عمل پر چلیں، زبان سے اللہ اللہ نبی نبی کرتے رہیں اور عمل بالکل فرق ہوں، تو ہماری کہاں سے کوئی رشتہ داری ہے، ہم کہاں سے کوئی چہیتے بن جائیں گے؟ وہ تو حضور کی قوم میں سے تھے، حضور کے ساتھ رہتے تھے، ساتھ بیٹھتے تھے، ساتھ کھاتے تھے، ساتھ سفر بھی کرتے تھے۔ ہم تو یہاں کوئی ہمارا لنک ہی نہیں ہے اس طرح سے، زبانی کلامی محبت کے دعووں کے سوا۔ تو اگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں یہ بتایا ہے قرآن شریف میں کہ رسول سے محبت ہو، وہاں پر اللہ سے محبت کا ذکر ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اگر اپنے رسول کی پیروی کر لو گے یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرنی شروع کر دے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اللہ تعالیٰ جو خود ہے وہ انسان سے محبت کرنا شروع کر دے، اس سے بڑھ کر کیا مقام ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر ویجیلنٹ رہنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، صحیح معنوں میں سچے دل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنی چاہیے، محبت کا میرا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، دعوے کا ثبوت بھی دینا چاہیے، اور ثبوت بہت آسان ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اسی طریقے پر چلتے چلے جاؤ، اینڈ آف دا اسٹوری۔ دینی معاملات میں بدعتیں نہ داخل کرو، سنت کی پیروی کرو، دنیاوی معاملات میں جیسے حضور لوگوں سے معاملہ کرتے تھے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحیح حدیثوں میں واقع آتا ہے کہ حضرت عائشہ کے گھر میں تشریف فرما تھے، ایک دوسری زوجہ کی طرف سے ایک ہانڈی آئی اور کسی پلیٹ کے اندر وہ سالن آیا، تو حضرت عائشہ کو یہ بات ناگوار گزری اور آپ نے وہ پلیٹ اٹھا کر پھینک دی اور پلیٹ ٹوٹ گئی۔ اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے وہ پلیٹ اٹھائی، اندر سے ایک اور پلیٹ منگوائی کہ اس دوسری زوجہ کی طرف بھیجیں جس کا نقصان ہوا ہے، اور کھانا واپس اس میں ڈال دیا،
اور کسی اور کو کہا کہ کھا لو، اور ہنستے ہوئے باہر تشریف لائے، مسلمانوں تمہاری ماں کو غصہ آ گیا۔ اس واقعے کے اوپر غور کریں، اور اپنے اوپر غور کریں کہ ہمارے ہاں جب میاں کو بیوی سے اس طرح کا واقعہ، یہ تو بہت بڑا ایونٹ ہے، ذرا ذرا سی چیز ہوتی ہے اور لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اگر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اپنی بیویوں سے ویسا برتاؤ کریں جیسے حضور کرتے تھے، اپنے بچوں سے ویسا برتاؤ کریں، ویسے محبت شفقت سے پیش آئیں جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیش آتے تھے۔ دوسرے لوگوں سے، اپنے ملازمین سے ویسے رویہ رکھیں جیسے ہمارے پیارے نبی کا رویہ تھا۔ حضرت انس سے غالباً آپ کے خادم رہے پتہ نہیں کتنے سال، وہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی جھڑکا تک نہیں، کبھی ڈانٹا نہیں۔ ایک دفعہ میں نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح کہ حضور ڈانٹتے ہوئے کیسے لگتے ہیں، تو آپ نے مجھے کوئی کام کہا اور میں نے سنی انسنی کر دی، وہیں پہ کھڑا رہا۔ آپ نے دوبارہ وہی کام فرمایا، میں نے پھر اس کو اگنور کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور مجھے کہا کہ انس، تم میرا کام نہیں کرو گے؟ تو میں نے کہا حضور کیوں نہیں کروں گا، اور وہ کام کرنے کے لیے بھاگ گیا۔ یہ ہے طریقے کا طرز عمل ہمارے نبی کا اپنے خادم کے ساتھ۔ اب ہم سوچ لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں اپنے ملازمین کے ساتھ جب ہم ان سے کوئی کام کہتے ہیں، وہ نہیں کرتے اس کو صحیح طریقے سے، یا کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، یا سنی انسنی کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، تو ہمارا کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ اس طرز عمل پر غور کریں، اس کے بعد جج کریں۔ زبان سے کہنا مدینے آؤں، مدینے جاؤں، مدینے کی گلیوں میں بیٹھا رہوں، مدینے کی گلیوں میں جھاڑو دیتا رہوں، یہ تو زبانی کلامی دعوے ہیں۔ نہ ہم نے کوئی دیکھا کہ کوئی واقعی مدینہ شفٹ ہو گیا نہ جھاڑو دینا شروع، کوئی کروڑ میں سے دو بندے ایسے ہوتے ہوں گے۔ زبانی قوانیاں سنتے رہو، نعتیں پڑھتے رہو، جو ضرور نعتیں پڑھنی چاہیے، اور اپنے نبی سے محبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے، وہ بہت ضروری ہے، لیکن عملاً بھی اس کو کر کے دکھانا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہی ہے۔ کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی سے زیادتی نہ کریں، کبھی جھوٹ نہ بولیں، کبھی خیانت نہ کریں، جیسے ہمارے پیارے نبی صادق اور امین تھے، ہم بھی اپنے آپ کو اس میں ٹرانسفارم کریں۔ یہی محبت کا طریقہ ہے، اور یہی آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور یہ بستیاں ہیں جن کو ہلاک کر دیا ہم نے جب انہوں نے ظلم ڈھایا، اور ہم نے مقرر کر رکھا ہے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت۔ اب ایک بڑا امپورٹنٹ واقعہ آ رہا ہے جس میں بہت سارے لیسنز ہیں۔ اس کی تمہید کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں موجود تھے، ایک شخص آیا اور اس نے ایک سوال پوچھا، دنیا میں آپ سے بڑھ کر کو عالم موجود ہے، جاننے والا جس کے پاس نالج آپ سے زیادہ ہو؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ نہیں، کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا کسی ایسے عالم کا، کیونکہ آپ رسول تھے، وہی آپ کے پاس آئی، آپ کے پاس شریعت تھی، کتاب تھی، وہی سب سے امپورٹنٹ نالج ہوتی ہے، علم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کی حضرت موسیٰ پر وحی کہ ہمارا ایک بندہ تم سے علم میں بڑھ کر ہے۔ تو یہ صحیح حدیث ہے، اس کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ خضر ہوا ہے، ہماری زبان میں آگے فلو میں وہ خضر بن جاتا ہے، تو ہم انہیں حضرت خضر کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا علم میں تم سے بڑھ کر ہے، تو پھر حضرت موسیٰ نے ان سے ملنے کا راستہ پوچھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو نشانی قرار دیا۔ تو اب قرآن شریف میں واقعہ تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ ہے آگے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ نے، یاد کرو، یعنی اب پچھلی بات سے ہٹ کر ایک بات ہو رہی ہے، تو اس لیے پھر یہ اذا آ جاتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِفَتَاهُ، اپنے شاگرد سے، اپنے نوجوان سے، فتح کا مطلب ایسے نوجوان ہوتا ہے، اور یہ فتح جو ہے نا یہ ذرا مبنی سا ہوتا ہے، یہ رفع نصب جر تینوں میں فتح ہی رہتا ہے، اس لیے لی کے بعد بھی فتح ہی رہا۔ اپنے شاگرد سے کہا لا ابرہو، میں نہیں ٹلوں گا۔ بریحہ یبرہو کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ سے ہٹ جانا، کسی چیز کو چھوڑ دینا، تو میں نہیں ہٹوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں رکوں گا،
बामुहावरा तर्जुमा ये है कि मैं चलता रहूंगा हत्ता, यहां तक कि अबलुगा, मैं पहुंच जाऊं। वैसे तो ये यबलुगु होता है, वो पहुंचता है, हत्ता की वजह से ये हो गया अबलुगु की बजाय अबलुगा, यहां तक मैं पहुंच जाऊं। मजमा अल बहरैन, दो समंदरों के मजमा पर। अब मजमा जो है ये भी ज़र्फ है जमा होने की जगह, मजमा। दो समंदरों के या दो दरियाओं के मिलने की जगह पर ये निशानी उनको बताई गई थी कि तुमने जाना है जहाँ पे दो दरिया मिलते होंगे या दो समंदर मिलते होंगे, वहां पर जाकर रुकना। तो उन्होंने कहा तब तक मैं नहीं रुकूंगा, मैं चलता रहूंगा। ये एक शौक है जो उनके अल्फाज से जाहिर हो रहा है, जो वो अपने शागिर्द से गुफ्तगू कर रहे हैं। और वो शागिर्द कौन थे ये कुरान ने नहीं बताया। उन लोगों का ख्याल है कि शायद यूशा बिन नून थे, लेकिन कोई हजरत मूसा के सहाबी थे। औ या अमदिया, मजा यमजी का मतलब होता है गुजर जाना, जिससे फिर माजी का लफ्ज भी आता है। यमजी वो गुजरता है, अमजी मैं गुजरता हूँ, औ अमदी या ये हत्ता की वजह से इस पे नस्ब आ गई, या मैं गुजरता रहूंगा। मतलब ये कि या मैं चलता ही रहूंगा, हुकूबा, हुकूब कहते हैं 80 सालों को तकरीबन। यानी मैं फिर चलता ही रहूंगा, मुसलसल चलता ही रहूंगा। ये एक स्टाइल है बताने का अपने अज़म और जज़म और ज़ौक़ और शौक को, कि अल्लाह ताला ने एक बंदा है जिसके पास इल्म है और मुझे इल्म सीखने के लिए उसके पास जाना है, तो मैं मुसलसल एफर्ट करके जितनी दूर भी जाना पड़ेगा जाऊंगा। और अपने शागिर्द को एक तरह से ये वार्न भी कर रहे हैं कि भाई अगर हिम्मत है तो सफर में साथ दो, मुश्किल सफर है, तो सोच लो कि तुम ये कर सकते हो कि नहीं। अब ये पर्सनैलिटी भी है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कि आप साहब शरीयत रसूल हैं, आपके बाद आने वाले बनी इसराइल के तो जितने भी रसूल थे, नबी थे, आप ही की शरीयत के ऊपर अमल पैरा रहे। इतने जलीलुल कद्र होने के बावजूद इल्म हासिल करने के लिए उन्होंने तवाज़ु इख्तियार की और हजरत खिज़र के मुलाकात के लिए चले जा रहे हैं। ये पर्सनैलिटी है। पीछे जिक्र गुजरा मुशरिकीन का, उनकी पर्सनैलिटी ये थी कि ये गरीब मुसलमान हैं, इनको हटा दो फिर हम बैठेंगे। या वो दो दोस्तों का किस्सा था जो दाखिल हुए एक अपने अपने बाग में या उसके बाग में जिसके बाद दो बाग थे, तो उसका तकब्बुर था। या इबलीस की अभी पिछली आयतों में बात हुई कि उसने गुरूर का मुजाहिरा किया। तो ये कंपेयरिंग पर्सनैलिटीज आप देख सकते हैं। इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पर्सनैलिटी में कितनी आजिज़ी है, कितनी तवाज़ु है। वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुगा मजमअल बहरैनि औ अमदिया हुक़बा। और याद करो जब कहा मूसा ने अपने शागिर्द से कि मैं नहीं रुकूंगा जब तक मैं पहुंच जाऊं दो दरियाओं के मिलने की जगह पर, या मैं इसी तरह चलता रहूंगा साल हा साल। अब ये दो दरियाओं के मिलने की जगह कहाँ है ये कुरान ने नहीं बताया, इसलिए इसकी को बहुत ज्यादा तहकीक की जरूरत नहीं है। वैसे ये कहते हैं कि मौदूदी साहब ने जो तहकीक की है उसके मुताबिक ये सूडान के अंदर एक इलाका है जहां पर इसको कहते हैं येलो नाइल और वाइट नाइल, ये दोनों जो है ना यहाँ पे आके कहीं मिल जाते हैं। तो शायद इस जगह के आसपास को जगह ये हो सकती है। वैसे कहीं भी हो सकती है, आप किसी भी दरिया को जब देखते हैं ना उसमें से शाखें निकल रही होती हैं, जहां से कोई नाला आके मिल रहा होता है दरिया के अंदर, वो तो बहुत सारी जगह होती है, वो भी कुछ हो सकता है। समंदर के अंदर भी ऐसा होता है कि उसकी कोई शाखें होती हैं, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन जो चीज सोचने वाली है वो ये है कि इल्म का शौक कितना ज्यादा था। तो इसमें एक हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की करते हैं ये हजरत अबू दरदा, कि जो शख्स तलब इल्म के लिए रास्ता तय करता है अल्लाह ताला उसके बदले उसे जन्नत की राह चलाता है। और फरिश्ते तालिब इल्म की बख्शिश की दुआ करते हैं, यहाँ तक कि पानी की मछलियां भी दुआ करती हैं। और आलिम को आबिद पर फजीलत है, जैसे 14वीं रात की
چاند کے تمام ستاروں پر، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو نبیوں نے اپنی وراثت میں درم دینار نہیں چھوڑے، علم چھوڑا ہے۔ جس نے علم حاصل کیا اس نے اس فضیلت میں سے ایک حصہ حاصل کیا۔ یہ علم کی امپورٹنس ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی، وہ بھی یہی ہے، ربی زدنی علما۔ اور ہماری امت کے اندر ان جنرل علم کی بہت کمی ہے، اور علم حاصل کرنے کا شوق نہیں پایا جاتا۔ دوسری قومیں کافی کافی زیادہ فرق ہے، اور وہاں پر ایک تو یونیورسٹی ایجوکیشن ہوتی ہے، تو اپنی جگہ ہے۔ لوگ جب ادروائز بھی اپنا وقت ہے زیادہ تر آج بھی اس سارے گیجٹس کے آنے کے بعد بھی کتابیں پڑھنے میں صرف کرتے ہیں، اور بہت کتابیں پڑھتے ہیں، اور ہمارے یہاں لوگ نہیں پڑھتے، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو پھر زیادہ زیادہ وہ ڈائجسٹ ناول پڑھ لیتے ہیں، جس میں بھی ایک سرٹن علم ہوتا ہے، لیکن اصل علم ہوتا ہے پروڈکٹیو نافع علم۔ تو اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، جہاں نافع علم مل رہا ہو وہاں پر پھر جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے لیے اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں، تگدو کر رہے ہیں، ہمیں بھی اس طرف سوچنا چاہیے، علم سیکھنا چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے قرآن کا علم بھی سیکھنا چاہیے، اور دوسری کتابیں بھی پڑھنی چاہیے۔ فلما بلغا، پھر جب وہ دونوں پہنچے، ضربا اس نے مارا، ضربا ان دو نے مارا، تو یہ بے زبر با ایک کے لیے ہے، بے زبر الف با دو کے لیے ہے، اس لیے جب پڑھیں تو اس کو بلغا نہیں پڑھنا، اس کو بلغا پڑھنا ہے، ورنہ بلغا کا مطلب ہے وہ پہنچا، بلغا کا مطلب ہے وہ دونوں پہنچے۔ پھر جب وہ دونوں پہنچے، مجمع بینہما، ان دونوں کے سنگم پر، دو دریاؤں کے درمیان میں ملنے کی جگہ پر، نسیا یہ بھی تسنیہ ہے، وہ دونوں بھول گئے، ہوتا اپنی مچھلی کو، ہما ان دونوں کی، فاتخذا پھر اس نے پکڑا، سبیلہ اپنا راستہ، اپنی سبیل، فی البحری سمندر میں، سرابا، سرابا کا مطلب ہوتا ہے پانی کے اندر گھستے چلے جانا، پانی کا بہہ نکلنا، پانی کا جاری ہو جانا، کہیں نیچی جگہ پر جانا۔ تو اس سے پھر ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دریا میں نکل گئی، پانی کی طرح بہہ نکلی، اور سرنگ کا مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے اسی لفظ سے سراب کا لفظ ہوتا ہے، اس میں بھی آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کہیں پانی بہہ رہا ہے۔ اس نے کوئی دریا کے اندر عجیب سے طریقے سے اپنا راستہ بنا لیا، یعنی وہ پکی ہوئی مچھلی تھی، آگے جا کے یہ پتہ لگے گا کہ وہ ناشتے کے لیے اپیرنٹلی انہوں نے مچھلی رکھی ہوئی تھی، تو وہ زندہ ہوئی اور تڑپ کر پانی کے اندر چلی گئی۔ اب دونوں ہی پھر اس کو بھول گئے، دونوں بھول گئے، کیسے بھول گئے؟ حضرت موسیٰ نے تو نوٹس ہی نہیں کیا، اور شاگرد نے نوٹس کیا، لیکن وہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی عجیب سی چیز ہے، تو اس لیے جرت نہیں کی کہ حضرت موسیٰ کو میں کیسے بتاؤں کہ کیا ہوا ہے، کہ نظر کا دھوکا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، سمجھ نہیں آئی۔ تو وہ کنفیوژن میں اس نے ذکر نہیں کیا، اور پھر وہ بھی بھول گیا۔ حضرت موسیٰ نے یہی سمجھا ہوگا کہ یہ ناشتے کی ٹوکری لے کے پھر رہا ہے، تو مچھلی اس کے اندر ہی ہوگی، انہوں نے نوٹس نہیں کیا، یا وہ سو رہے ہوں گے یا کہیں آگے پیچھے ہوں گے، ایسا کوئی ایونٹ ہوا۔ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، پھر جب وہ دونوں پہنچے ان کے درمیان کے ملنے کی جگہ پر، تو وہ بھول گئے اپنی مچھلی کو، پس اس نے اپنی راہ لی سمندر میں سرنگ بناتے ہوئے۔ فلما جاوزا پھر جب وہ انہوں نے تجاوز کیا، آگے بڑھے، جیسے اردو میں تجاوزات کا لفظ ہوتا ہے، زیادہ یجوز ہوتا ہے کسی چیز کے مڈل میں ہونا، اور مجاوزہ یعنی جو باب مفاعلہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس سے آگے بڑھنا۔ جاوزا یو جاودو، جیسے جاہدہ یو جاہدو ہوتا ہے۔ تو پھر جب وہ دونوں آگے بڑھے، قال لفتاہ، تو موسیٰ نے کہا اپنے شاگرد سے، آتینا، یہ آتینا وہی ہے جو ربنا آتینا میں ہے، تو لاؤ، دو ہمیں، غداءنا، غدا کا مطلب ویسے ہوتا ہے صبح، مارننگ، اگلے دن کے لیے پھر غدا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے جرمن میں ہوتا ہے، اور ناشتے کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسے ہم نہاری کا لفظ استعمال کرتے ہیں، نہار کا مطلب دن ہوتا ہے،
تو نہاری وہ ہوتی ہے جو دن چڑھتا ہے تو آپ کھاتے ہیں، یا دن شروع ہوتا ہے تو آپ کھاتے ہیں، تو اسی لیے غدا کا مطلب ناشتہ بھی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ لاؤ ہمارا ناشتہ، لقد لکینا، ہمیں ملی ہے، لقائل کی کسی کے سامنے آنا، ہمیں آئی ہے، ہمیں پہنچی ہے، من سفرینا، ہمارے اس سفر سے، ہادہ اس سفر سے، نصبا، نصبا کا مطلب ہے، ویسے نصب کا مطلب کسی کو نصب کر دینا اور کسی کو تکلیف دینا بھی ہوتا ہے، تو مشقت، تھکان، تکلیف، اس کے لیے نصب کا لفظ استعمال کیا۔ تو ہمیں اس سفر سے بڑی تھکن ہو گئی ہے، بڑی مشقت کی ہے، بہت زیادہ چلے اور چلتے 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 جب وہ تھک گئے، بس ہو گئی، تو انہوں نے کہا اچھا چلو یار آؤ اب ناشتہ کرتے ہیں۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، پھر جب وہ دونوں آگے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ لاؤ ہمارا کھانا، ہمیں اس سفر سے تو بہت ہی تھکن ہو گئی ہے۔ قال ارأیت، تو اس نے کہا، اب اس کو دھیان آیا جب حضرت موسیٰ نے مچھلی مانگی، ناشتے میں مچھلی تھی، اب اس کو بتانا پڑا۔ اس نے کہا کہ ارائیتا، آپ نے دیکھا؟ اب یہ ارائیتا آپ نے دیکھا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلب آپ نے دیکھا، آپ دیکھ رہے تھے، نہیں، یہ سٹائل ہے اردو میں بھی، اس طرح بات کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب میں کیا بتاؤں، میں کیا عرض کروں، یا اصل میں غور کی بات ہے، یا بات بات کچھ ایسے ہے، یہ اس طرح سے۔ رائتا میں ویسے یہ بھی مطلب ہوتا ہے کیا تم نے غور کیا، یہ والا میننگ بھی آتا ہے، تو اس طرح کا ایک محاورہ ہے۔ تو انہوں نے کہا میں کیا عرض کروں، از اوینا، جب ہم نے، ابایا بھی پناہ لینا، اوینا ہم نے پناہ لی، یعنی اب ہم نے پناہ لی، یعنی ہم ٹھہرے، ہم نے رکے، الصخرتی، صخرہ کا مطلب ہوتا ہے راک، تو جب ہم ایک چٹان پر ہم نے پناہ لی، ٹھکانہ بنایا، یعنی ہم نے چٹان کے پاس رکے، فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، تو بے شک میں بھول گیا مچھلی کو، میں نے اگنور کر دیا، میں بھول گیا، مجھ سے مس ہو گئی۔ وما انسانی ہوں، یہ دیکھیں، نسیہ ینسا کا مطلب ہو گیا کسی چیز کو بھولنا، تو نسیہ وہ بھول گیا، اس سے پھر باب افعال بنے گا انسا یونسی، تو انسا اس نے بھلا دیا، کیونکہ باب افعال لازم کو متعدی کر دیتا ہے، تو اس نے بھلا دیا، انسا، اب اس نے کسے بھلایا، انسا، اس نے بلایا مجھے، تو مجھے کے لیے لگے گا یہ، اب مجھے کے لیے جب یہ لگائیں گے تو یہ سین زبر الف سا جو ہے نا، یہ صحیح ہو جائے گا، انسائی ہو جائے گا، یہ اس کی جو حرکت ہے نا اس میں پرابلم آ جائے گی، تو اس پرابلم کو بچانے کے لیے اس میں ایک نون لگا دیتے ہیں، جسے کہتے ہیں نون وقایا۔ اب یہ نون آگے کافی استعمال ہوگی، تو انسانی، اس نے بھلا دیا مجھے، اس کو، تو اور نہیں بھلایا مجھے اسے، الا الشیطان، مگر شیطان نے۔ یہ اب ایک ادب کا یا بات کرنے کا طریقہ ہے کہ جب کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو اسے ہم منسوب کرتے ہیں اللہ کی طرف، اللہ کے فضل کی طرف، اور جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بری چیز ہوتی ہے، تو ہم پھر اسے منسوب کرتے ہیں شیطان کی طرف۔ یہ سٹائل بھی ہے اور مسلمانوں کا طریقہ کار بھی ہے۔ اور نہیں بلایا مجھے مگر شیطان نے، ان اذکرہ، کہ میں اس کا ذکر کروں، مطلب یہ کہ میں آپ کو بتاتا، وہ مچھلی گم گئی، اس وقت میں نے آپ کو نہیں بتایا، مجھے شیطان نے نہیں بتانے دیا، یا شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ واتخذا، اور اس نے پکڑا، سبیلہ، اپنا راستہ، فی البحری، سمندر میں، عجباً، عجیب طریقے سے، یعنی کو عجیب ہی طریقے سے اس نے اپنے دریا میں اپنا راستہ نکالا، جو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ کوئی سرنگ سی بن گئی سمندر کے اندر، پانی میں، اور وہ مچھلی اس کے اندر چلی گئی، یہ اللہ تعالیٰ نے نشانی مقرر کی تھی، تو جو بھنی ہوئی مچھلی تھی یا تلی ہوئی مچھلی تھی وہ زندہ ہوئی اور اچھل کر پانی کے اندر چلی گئی عجیب سے طریقے سے، اور اس نے خود اپنا راستہ پکڑا، یہ نہیں کہ وہ گر گئی یا وہ پانی میں گر گئی اور بہہ گئی، نہیں، یہ جس طرح کے الفاظ ہیں نا کہ اس نے اپنا راستہ پکڑا، تو اس سے یہی سمجھ آتی ہے کہ بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہوئی اور وہ پانی کے اندر چلی گئی، ایک عجیب و غریب واقعہ ہو گیا۔ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره
فاتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، تو اس نے کہا کہ عرض یہ ہے، آپ نے غور کیا کیا، آپ نے دیکھا کیا کہ جب ہم نے چٹان کے پاس ٹھکانہ بنایا تھا تو میں بھول گیا مچھلی کو، اور یہ شیطان ہی تھا جس نے مجھے غافل رکھا اس کو یاد کرنے سے، یا اس کا آپ سے ذکر کرنے سے، دونوں مطلب ایسے ہو سکتے ہیں، اور اس نے پکڑا اپنا راستہ سمندر میں عجیب طریقے سے۔ اب بجائے اس کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے ناراض ہوں کہ یہ تم نے کیا کیا، آپ ایکچولی خوش ہو گئے۔ قالا، فرمایا، ذالکا، یہی تو ہے، ما کننا نبغی، یہی تو ہے جس کی ہم تلاش میں تھے، اسی کو تو ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ بغا یبغی کا مطلب ہوتا ہے کسی کی چیز کی چاہت میں یا طلب میں حد سے بڑھنا، تو پھر اس کا مطلب میں چاہنا، طلب کرنا، تلاش کرنا بھی ہوتا ہے، اور اس کا مطلب زیادتی کرنا، سرکشی کرنا بھی ہوتا ہے، ڈیپینڈنگ آن کانٹیکس آپ میننگ کرتے ہیں۔ تو یہاں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں ہم یہی تو تلاش کر رہے تھے، یہی تو نشانی ان کو اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی۔ فرتدا، ردا، رد کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو واپس کر دینا، لوٹا دینا۔ اس سے پھر جب باب افتعال بنے گا اس کا مطلب ہوتا ہے اہتمام کے ساتھ لوٹنا۔ افتعال کے اندر عام طور پر پایا جاتا ہے خود سے کوئی کام کرنا، تو وہ پھر پلٹے، اسی سے ارتداد کا بھی لفظ بنتا ہے مرتد ہونے کے معنی میں۔ تو پھر وہ پلٹے علی آثارہما، اپنے آثار پر، آثار کہتے ہیں نقش قدم کو، اثر کی جمع ہے، تو وہ پلٹے اپنے نقش قدم پر، قدموں کے نشانوں پر، قصصا۔ قصصا کا مطلب ہوتا ہے ویسے کو واقعہ بیان کرنا بھی ہوتا ہے، قصہ بیان کرنا، اور کسی کے نقش قدم پر چلنا بھی ہوتا ہے، اور ایکچولی قصے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو قصہ بیان کرنے والا ہوتا ہے، جو واقعہ گزرا ہوتا ہے اس کے اس طرح بیان کرتا ہے جیسے وہ چلنے والوں کے، بات کرنے والوں کے، جو لوگ گزر گئے ان کے نقش قدم پر چلتا ہوا آ رہا ہو، اس طرح واقعہ بیان کرتا ہے، اس کو قصہ گو کہتے ہیں۔ تو اب وہ الٹے پاؤں واپس پلٹے، یہ اب ان کا شوق ہے، تھکے ہوئے تھے، ناشتہ کرنا تھا، ناشتہ ہے نہیں، لیکن جیسے ہی پتہ لگا کہ اچھا، فوراً واپس پلٹے، قدموں کے نشان کہیں ختم نہ ہو جائیں، اور واپس اس جگہ پر پہنچے جہاں پر وہ مچھلی نکل گئی تھی۔ اور یہ بھی ویسے یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عالم الغیب نہیں تھے، اور اللہ کے جو رسول ہوتے ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہوتے، ان کو ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ اگر پتہ ہوتا تو یہ سارے کشٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ نشانی کرنے کی، ڈھونڈنے کی۔ مچھلی چلی گئی، حضرت موسیٰ کو پتہ نہیں لگا، جگہ کون سی تھی حضرت موسیٰ کو پتہ نہیں لگا، فوراً پلٹے قدموں کے نشان کے اوپر، اس کی کیا ضرورت تھی کہ قدموں کے نشان فالو کرتے ہوئے آئے؟ عالم الغیب ہوتے تو بس پتہ ہوتا فلانی جگہ، وہاں فلانی جگہ چلے جاتے۔ قال ذالک ما كنا نبغ، اس کو پھر نبغ پڑھ لیں گے، کوئی لوگ ایسے کو نبغی بھی پڑھتے ہیں، اوریجنلی یہ لفظ تھا نبغی، اور یہ قرآن شریف کی بس املا ہے، اس میں یہ اس کی ختم ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کوئی گرامیٹیکل ریزن نہیں ہے ویسے۔ قال ذالک ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا، فرمایا یہی تو تھا جس کی ہم تلاش میں تھے، پھر وہ پلٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے۔ وجدا، پھر ان دونوں نے پایا، عبدا من عبادنا، ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے۔ یہ حضرت خضر کی ساتھ اللہ تعالیٰ کے نسبت کا اظہار ہے، اللہ کے لطف و کرم کا اظہار ہے کہ وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ جو بندگی ہے یہی اعلیٰ مقام ہے، انسان کے لیے سب سے اعلیٰ مقام یہی ہے کہ اس کے اندر اپنے رب کی بندگی ہو۔ جو شخص اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے ایکچولی وہ گھٹیا مقام پر چلا جاتا ہے، وہ اعلیٰ نہیں رہتا، جو بندگی کے مقام کو اگنور کر کے اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ تھے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ، اور بندوں میں سے ایک بندہ سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انسان تھے، یہ ضروری نہیں ہے، اور آگے جب ہم پڑھیں گے تو آئیڈیا ہوگا کہ جو واقعات پیش آئیں گے اس میں مودودی صاحب کا مسئلہ انالیسس یہ ہے کہ یہ جو خضر تھے یہ فرشتے تھے، اور محسوس ایسے ہی ہوتا ہے، اور انہوں نے مثال بھی دی ہوئی ہے کہ مثلا یہ سورہ زخرف میں فرشتوں کے متعلق یہ ذکر کیا گیا کہ ہم عباد الرحمن، وہ اللہ کے رحمان کے بندے ہیں، تو وہاں پہ بھی عباد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو آتیناہ رحمتا من عندنا، وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا جس کو ہم نے اپنے
پاس سے رحمت عطا کی، خاص اپنا فضل عطا فرمایا، وعلمناہ، اور ہم نے تعلیم دی اسے، ہم نے علم سکھایا اسے، من لدنا، خاص اپنے پاس سے، علمن، جیسے علم سکھایا جاتا ہے، یعنی ہم نے اس کو خاص اپنے پاس سے بہت زیادہ علم سکھایا۔ اب وہ کیا علم تھا؟ اس کا آئیڈیا تھوڑا سا ہو جائے گا، لیکن وہ علم کی کوئی ایسی برانچ حضرت خضر کے پاس تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے ضروری کہ وہ فضیلت میں زیادہ تھے، مثلا اگر وہ انسان تھے یا کوئی نبی تھے تو اٹ ڈز ناٹ نیسسریلی مین کہ وہ ان کی فضیلت زیادہ ہے۔ کسی پہلو میں کسی نبی کو فضیلت ہوتی ہے، کسی پہلو میں کسی نبی کو فضیلت ہوتی ہے، اور اگر وہ فرشتے تھے تو پھر ویسے ہی وہ والا کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے۔ فرشتوں کو تو اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں کائنات کے معاملات چلانے کے لیے، اور اس سلسلے میں ظاہر ہے ان کے پاس احکامات ہوتے ہیں، ان کے پاس نالج ہوتی ہے، جو آرڈر آتے ہیں جو عام انسانوں کا تو بالکل بھی نہیں ہوتے، اور بہت دفعہ رسولوں کے پاس بھی نہیں ہوتے۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، پس انہوں نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی، اور جس کو ہم نے خاص اپنے پاس سے علم عطا فرمایا تھا۔ قال له موسیٰ، اس سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے، هل اتبعک، کیا میں آپ کی پیروی کروں، کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں؟ یہ اب علم حاصل کرنے کے لیے وقت کے پیغمبر اور رسول کا طرز عمل ہے، کس عاجزی احترام کے ساتھ ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں۔ یہ ہے طالب علم کی شان، یہ ہے علم کی امپورٹنس، اور یہ ہے استاد کا مرتبہ کہ اللہ کا رسول اس سے اس طرح مخاطب ہو رہا ہے۔ ہماری امت میں یہ بھی انفارچونیٹلی، خاص طور سے ہمارے ملک میں، تو بالکل ہی جو ہے نا وہ استادوں کا احترام باقی نہیں رہا، اور کانسیپٹ ہی چینج کیا ہو گیا ہے۔ وہ ایک اس طرح کو علامہ اقبال کا بھی شاید شعر ہے کہ وہ پتہ نہیں اس طرح کو وہ وقت ہوتا تھا کہ خدمت استاد کے بس جی چاہتا تھا ہدیہ دل پیش کیجیے، اب کہتا ہے لڑکا اس ماسٹر سے بعد سبق، اس طرح کا پتہ نہیں کہ بل پیش کیجیے۔ الفاظ مجھے شعر صحیح سے یاد نہیں ہے، بٹ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اب بچے یہ سمجھتے ہیں ہمارے کہ یہ استاد ہے، یہ فیس لیتا ہے، یہ قاری صاحب گھر میں پڑھانے آتے ہیں، یہ میرے ابا کے پاس پیسے ہیں، یہ موٹر سائیکل پہ یا سائیکل پر آتے ہیں، ہم گاڑیوں میں پھرتے ہیں، یہ آتے ہیں فیس لیتے ہیں، ہمیں پڑھا جاتے ہیں، اتنے منٹ انہوں نے پڑھا دیا ہے بس ٹھیک ہے، اس سے اوپر ہم نے نہیں پڑھنا، ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے، اس سے کم انہوں نے پڑھایا تو انہوں نے اپنے پیسے حلال نہیں کیے۔ عجیب و غریب کانسیپٹ ہو گیا ہے۔ اور وہ قومیں جو ترقی کرتی ہیں ان کے ہاں آج بھی استاد کا احترام ہے، آج بھی استاد کی عزت کی جاتی ہے۔ آپ نے وہ شاید اشفاق احمد کا مشہور واقعہ سنا ہو، وہ زاویہ میں انہوں نے پروگرام میں بتایا تھا کہ وہ اٹلی میں چلے گئے، کچھ چلان ہو گیا ان کو، تو ان کو عدالت میں جانا پڑ گیا۔ عدالت میں گئے تو جج نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں، تو یہ وہاں اردو پڑھانے گئے ہوئے تھے ان کی یونیورسٹی میں، تو انہوں نے کہا جی میں استاد ہوں۔ تو جج نے ساروں سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، ساری عدالت کھڑی ہو گئی جتنے لوگ موجود تھے، اور انہوں نے کہا یہ عدالت میں ایک استاد تشریف میں ہے۔ اس کے بعد ان کو جرمانہ بھی کیا، جو بھی کیا، لیکن یہ ان قوموں کا طرز عمل ہے، اور اشفاق احمد نے بتایا تو صحیح بتایا ہوگا۔ تو اپنے بچوں کو نا اس کی بھی تربیت کرنی چاہیے، اس پہ فوکس کرنا چاہیے۔ علم کی جو اہمیت ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ربی زدنی علما، اس کو فالو کرنا چاہیے، اپنے لیے اس امپورٹنس کو سمجھنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ جو وقت ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں، سارا ضائع ہو رہا ہے۔ اور جہاں علم حاصل کریں گے تو یہ رسولوں کی سنت ہے، اس کا بھی ثواب ہے، اور جو فائدہ مند علم حاصل کریں گا اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ تو علم حاصل کریں، کتابیں پڑھیں، روٹین بنائیں کتابیں پڑھنے کی۔ یہ بل گیٹس ٹائپ لوگ جو ہیں یا وارن بفے ٹائپ لوگ ہیں، دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں، وہ ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں، وارن بفے کہتے ہیں کہ میں ہر ہفتے ایک کتاب پڑھتا ہوں، سال میں 52 سے زیادہ کتابیں ختم کرتا ہوں۔ بل گیٹ بھی ہر اتنا بڑا ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، اتنے پیسے اس نے کما لیے ہیں، وہ ہر 3 مہینوں بعد ایک لسٹ جاری کرتا ہے کہ میں نے یہ کتابیں پڑھی، اور میں سے اپنی پسند کی کتابیں پھر بتاتا ہے کہ آپ بھی پڑھیں۔ تو وہ کتابیں پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے دنیاوی لحاظ سے بھی، تو اگر آخرت کا فائدہ کسی کو نہیں بھی سمجھ آ رہا فار دا مومنٹ، یا ابھی اس کو دنیا میں زیادہ توجہ ہے، تو تب بھی علم حاصل کریں۔
اس سے بھی سنت رسول کی پیروی ہو جائے گی۔ اور بچوں کو سکھائیں کہ استاد کا ادب کریں۔ استاد غریب ہے، ٹھیک ہے، یہ اکثر استاد غریب ہی ہوتے ہیں، دوسرے معاشروں میں بھی استاد بہت امیر نہیں ہوتے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جو علم سکھاتے ہیں ان کا ادب سکھائیں اپنے بچوں کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ گزارش کی کہ میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں اللہ اس بات پر کہ ان تعلمنی، کہ آپ مجھے تعلیم دیں۔ اور یہ بھی وہ نون وقایا ہے، آگے یہ تھی وہ یہ پھر محذوف ہوگی، یہ بہت دفعہ محذوف ہو جاتی ہے۔ تو آپ مجھے تعلیم دیں مما علمت رشدا، اس میں سے جو آپ کو علم دیا گیا، یہ علمتا جو ہے یہ پیسے وائس ہے، رشدن ہدایت کا، معاملہ فہمی کا۔ جو خلفائے راشدین تھے وہ راشد تھے، ہدایت یافتہ تھے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ رشدہ اس نے ہدایت حاصل کی، ہدا الٹ ہوتا ہے، ہدایہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے رہنمائی کی۔ ہدا سے اگر آپ نے رشد کا معنی لینا ہو تو ایکچولی اس سے پھر باب افتعال کرتے ہیں، اہتدا، اس کا مطلب ہوتا ہے ہدایت حاصل کی، جو رشدہ کا مطلب ہوتا ہے۔ تو اس میں سے جو آپ کے پاس علم عطا ہوا ہے آپ کو، معاملہ فہمی کا، علم و حکمت کا، آپ اس میں سے مجھے بھی کچھ سکھا دیں، تو کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ یہ آداب ہے۔ قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہا اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کیا میں آپ کے پیچھے پیچھے چل سکتا ہوں، آپ کے پیروی کر سکتا ہوں، آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، اس شرط پر کہ آپ جو علم آپ کو عطا ہوا ہے ہدایت کا، اس میں سے مجھے بھی کچھ سکھائیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ علم نافع کی ایفرٹ کرنی چاہیے۔ قال، حضرت خضر نے کہا، اصل لفظ خضر ہے لیکن ہم خضر کہیں گے، یہ ٹھیک ہے کیونکہ ہماری زبان میں وہی فلو میں بیٹھتا ہے، خضر کہنے سے اننیسیسریلی اپنی زبان پر بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح ہم نارملی داود، قرآن شریف میں حضرت داؤد علیہ السلام کا نام آتا ہے لیکن ہم داود نہیں پڑھتے ہیں، ہم داؤد پڑھتے ہیں۔ ایون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم محمد کہتے ہیں، ہماری زبان میں وہی بیٹھتا ہے، محمد نہیں کہتے۔ قرآن میں جب لفظ آئے گا وہاں آپ نے محمد ہی پڑھنا ہے، وہاں کوشش کریں کہ عربی پروننسیشن صحیح رکھیں۔ انکا لن تستطیع، آپ نہیں استطاعت رکھتے یا آپ نہیں استطاعت رکھیں گے، معیا میرے ساتھ، صبرن صبر کی، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ آگے جو واقعات آئیں گے آپ کے لیے وہ مشکل ہیں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی رہنے دو، یہ مشکل کام ہے، چھوڑ دو۔ کالا انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا کہ بے شک آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ کیف تصبر، اور آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ یعنی ان کو کوئی انہوں نے اعتراض نہیں کیا، ان کو کوئی تانا نہیں دیا، ان کو بتایا کہ ٹھیک ہے آپ کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے، یہ ریزن انہوں نے ایکسپلین کر دی کہ ایسے کام ہونے ہیں جن کے بھید، جن کی ہمت آپ نہیں جانتے، تو آپ کو پتہ ہی نہیں ایک چیز کا، تو آپ کیسے اس پر صبر کریں گے؟ اللہ، اس چیز کے اوپر ما لم تحط، تحط جو ہے بیسیکلی ہاتھا یہوتو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی دیکھ بھال کرنا، یعنی سے واؤ سے ہوا تھا یا ہبوتو بنتا ہے نصرہ ینصرو کے وزن پر، اور فلو میں بن جاتا ہے ہاتھا یہوتو، اس سے باب افعال بنے گا احاطہ یحیطو، جسے احاطہ کرنے کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اوریجنلی تھا یہ یحبطو، یحبطو کو جب ہم اس میں کریں گے سیکنڈ پرسن میں تو وہ ہو جائے گا تحبطو، تحبطو کے ساتھ جب لم لگائیں گے تو اس پر جزم آ جائے گی، تو وہ بن جائے گا تحبط، تحبط جو ہے وہ فلو میں پھر بن جائے گا تحط۔ تو لم تحط بھی، جس کا آپ احاطہ نہیں کرتے، خبرن، خبر کے لحاظ، خبر ایکچولی خبر کا ہی وہ لفظ ہے، خبر کہتے ہیں کہ بہت زیادہ نالج، زیادہ علم، ایسا علم جس کے اندر ذرا تجربہ پایا جاتا ہو۔ ایک تو خبر ہوتی ہے نا، معلومات ہوتی ہے، تو خبر سے معلومات میننگ ہو گیا، انفارمیشن ہو گیا، خبر سے پھر نالج ہے۔ تو جس کی آپ کا نالج ہی نہیں ہے، جس کا آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے، آپ کے دائرۂ علم سے اگر ایک چیز باہر ہے تو ظاہری بات ہے آپ معذور ہیں، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، جانتے ہی نہیں ہے تو آپ صبر نہیں کر سکیں گے، وچ از فائن۔ وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، اور کیسے آپ صبر کریں گے اس چیز پر جس کا آپ علم ہی نہیں رکھتے؟ قال، حضرت موسیٰ نے پھر اپنے شوق کا اظہار کیا، کہا ستجدونی،
سین سے یہ مستقبل میں لے جاتا ہے، وجدہ یجدو پانا، تجدو تو پائے گا، آپ پائیں گے، نی مجھے، یہ نون وہی نون وقایا آ گیا۔ تو انہوں نے عرض کی کہ آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، صابرن، صابر۔ آپ کہہ رہے ہیں میں صبر نہیں کر سکتا، نہیں، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ تو ایک تو انہوں نے اپنے عزم کا اظہار کیا علم حاصل کرنے کے لیے۔ اب استاد ڈسکریج کر رہا ہے کہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے، آپ رہنے دیں، آپ پریشان ہوں گے، آپ تکلیف اٹھائیں گے، آپ سے صبر نہیں ہوگا، چھوڑ دیں۔ لیکن وہ اپنے عزم مصمم کا اظہار کر رہے ہیں کہ نہیں، میں ریڈی ہوں، میں صبر کر لوں گا۔ اور یہ نہیں کہا کہ میں کر لوں گا، میں یہ کر، انہوں نے کہا نہیں، اللہ نے چاہا تو۔ اللہ پر توکل کیا، اپنے عدم کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ متعلق کر دیا کہ اس پر ڈیپینڈنٹ ہے، اس کی توفیق سے ملے گی صبر کی صفت، صبر کی نعمت۔ ولا اعصی لک امرا، اور میں نہیں نافرمانی کروں گا۔ عصا یاسی، نافرمانی کرنا، آسی میں کروں گا نافرمانی، لا آسی میں نہیں کروں گا، لکا آپ کی، امرن کسی حکم کے، آپ جو حکم دیں گے میں اس کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ یہ انہوں نے اپنی فرما برداری کا ایک طرح سے عہد کیا۔ علم حاصل کرنے کے لیے استاد کی ایسی باتوں کو بھی تحمل سے سننا چاہیے۔ اگر استاد کسی کمزوری کی نشاندہی کرے تو اس کو دور کرنے کا پختہ عزم کرنا چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ ہمیں بھی یہی سب کچھ کرنا چاہیے، ایفرٹ کرنی چاہیے۔ ایفرٹ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، جب محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے پھل بھی دیتا ہے۔ تو محنت کریں اور علم حاصل کرنے کے لیے محنت کریں۔ یہ ابھی جو ایک ٹڈا سا ملک ہے اسرائیل، جس کے ساتھ اتنے مسلمان ملکوں کی جنگ ہو رہی ہے، اور جب انہوں نے 1960 68 میں تو خیر مصر سے جنگ کی تھی، اور اتنے بڑے ملک کو اس وقت جو اچھا خاصا پاورفل ویزا ہرا دیا، اس بعد یہ عراق ایران بھی اتنے پاورفل تھے، آپس میں لڑتے رہے، اسرائیل کو کچھ نہیں کر سکے۔ ٹھیک ہے، اس کو امریکہ کی مدد بھی ملی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ چیک کریں تو اسرائیل سے جتنے لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہوگی، یا نوبل انعام جتنے لوگوں نے لیے ہیں خاص طور سے، پوری مسلم امت سے اتنے لوگوں نے نہیں لیے، وہ ایک ملک سے لیا ہوئے ہیں۔ تو وہ برے ہیں، سازشی ہیں، نافرمان ہیں، جو بھی ہیں، علم حاصل کرتے ہیں۔ جس وقت مسلمان اس کے اوپر عمل پیرا تھے، جو اسپین کے آپ حالات پڑھیں، ویسے تو وہ بھی ظالم بادشاہ ہو گئے تھے، بڑے عرصے سے ظلم چلتا آ رہا تھا، بہرحال کچھ اچھی چیزیں بھی تھیں، مگر علم کا شوق تھا، لائبریریاں تھیں، انجینئرنگ تھی، سائنس تھی، سارے سائنٹسٹ، یورپ سارا تو اندھیروں میں تھا، سارے سائنٹسٹ مسلمان تھے، کیوں تھے؟ ان کو پتا تھا۔ اب ہم لوگ اتنے سہل پسند ہو گئے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے تکلیف نہیں اٹھانا چاہتے۔ تو یہ بہت بڑا لیسن ہے اس واقعے کے اندر، اس سے سیکھیں۔ اور علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی، جتنی مرضی عمر ہو گئی ہے، سیکھیں علم، اور اپنے بچوں میں بھی شوق بھی پیدا کریں، اور ان کو ذرا مانیٹر بھی کریں۔ اور بہت ٹیکنالوجی اویلیبل ہو گئی، اس ٹیکنالوجی کا استعمال کریں۔ ایک بڑا آسان طریقہ ہے، خان اکیڈمی پر چلے جائیں، اس پہ اپنا پیرنٹ اکاؤنٹ بنا لیں۔ جو لوگوں کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، اسکولوں کالجوں میں پڑھتے ہیں، اپنا پیرنٹ اکاؤنٹ بنائیں، بچوں کے چائلڈ اکاؤنٹ بنائیں۔ آپ کو اپنے دفتر میں، اپنے گھر میں، شام کو، صبح، ہفتے بعد، ہر وقت بیٹھے بیٹھے پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے بچے نے اس کے اوپر کیا چیز کتنے منٹ کی ہے۔ بچوں کو ٹارگٹ دیں، آج کل چھٹیاں ہیں، بچے ننا وقت ضائع کرتے ہیں، تو ان کو ٹارگٹ دیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ کم از کم دن کے اندر خان اکیڈمی پہ جائیں، میتھ سیکھیں، وہاں سے سائنس سیکھیں، وہاں سے جیوگرافی سیکھیں، کیمسٹری سیکھیں، فزکس، ڈیپینڈنگ آن جس بھی وہ پڑھتے ہیں، اور میتھ کے لیے تو وہ بہت ہی اچھا ہے۔ وقال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، انہوں نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی، کہا کہ پھر اگر تو نے پیروی کرنی ہے میری، فلا تسألنی، تو مت سوال کرنا مجھ سے، ان شیئن، کسی چیز کے متعلق، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں احدث، حدیث کا مطلب ہوتا ہے کوئی نئی چیز، جس سے حادثے کا لفظ بھی ہے، حدث یا حدثو، کسی چیز کا، نئی چیز کا وجود میں آنا۔ پھر بات کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ بات منہ سے جب نکلتی ہے تو نئی ایک چیز ہوتی ہے، اور پھر ہمارے اسلام میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حدیث کہہ دیتے ہیں۔ تو احدث، حدث یا حدیثو ہو گیا کسی چیز کا وجود میں لانا، اور
احدث یحدث ہو گیا کوئی نیا وجود دینا، یعنی کوئی بات کرنا. تو احدث یہاں تک کہ میں وجود دوں، لکا تیرے لیے، من ہوں اس میں سے، ذکرن کسی ذکر کو، کسی بات کو. با محاورہ ترجمہ یہ بنے گا جب تک میں خود سے اپنے آپ سے اس کا ذکر نہ چھیڑوں تو مجھ سے کسی قسم کا کوئی سوال مت کرنا. تو یہ بہرحال اللہ کی طرف سے کیونکہ آئے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے منع کیا کہ مجھ سے سوال نہ کرنا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے استاد جب لوگوں کو تعلیم دیں تو اس کے بعد لوگوں کے نہیں سوال کوئی نہیں کرنا. اور سوال جو حضرت موسیٰ نے بعد میں کیے تو ایونچولی حضرت خضر نے ان کے جواب بھی دیے. ہمارے یہاں کیونکہ طالب علموں کی سائڈ پہ پرابلم ہے، استادوں کی سائڈ پہ بھی پرابلم ہے. ان سے کوئی سوال پوچھ لیں کہ آپ نے یہ فتویٰ دے دیا، یہ اسلامک بینکنگ جائز ہو گئی، یہ کیسے جائز ہو گئی، ہمیں تو غلط لگتی ہے، فلاں فلاں خرابی ہے. ان کو غصہ آ جائے گا. میں مفتی ہوں کہ آپ مفتی ہیں؟ پہلے آپ فیصلہ کر لیں کون سا علم حاصل کیا ہوا ہے، کہاں سے آپ پڑھے ہوئے ہیں. ادھر یہ والے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر لوگ بھی کہتے ہیں ہاں جی ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں، ہم تو ہیں ہی بیوقوف. جو انہوں نے کہہ دیا بس ہم نے اندھا دھند ماننا ہے. جیسے عیسائیوں کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اپنا خدا بنا لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ وضاحت فرمائی کہ جب وہ کہتے تھے کہ یہ چیز حرام ہے تو تم بھی کہتے تھے حرام ہے، وہ کہتے تھے حلال ہے تو تم بھی کہتے تھے حلال ہے. یہی خدا بنا لینا ہوتا ہے. ہمارے یہاں میجورٹی نے مفتیوں کو خدا بنایا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تقلید جو ہے یہ تو دین کا لازمی جز ہے کہ تقلید ضرور کرنی ہے. جو آپ کے استاد نے کہہ دیا ہر حال. استاد کا ادب اپنی جگہ ہے، استاد سے چیز کو سمجھنا، علم حاصل کرنا اپنی جگہ ہے. اور یہ تو اللہ کے اپوائنٹڈ استاد تھے نا، ان کے اندر تو کوئی کنفیوژن نہیں تھی. انہوں نے کہا چپ کر جاؤ تو حضرت موسیٰ نے چپ کر جانا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے تو جو حضور فرماتے تھے صحابہ چپ کر کے سنتے تھے، اس کے آگے چون چرا نہیں کرتے تھے. اب حضور استاد تھے مگر وہ مقام ہر استاد کا نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کے اپوائنٹڈ نہیں ہے. تو جیسے میں آپ کو ایک چیز سمجھا رہا ہوں تو میں ہو سکتا ہے میں غلطی کر رہا ہوں. یہ تو اللہ کے نبیوں کی شان ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غلطی نہیں کرنے دیتا. تو ہو سکتا ہے میرا کانسیپٹ ہی غلط ہو، میری انڈرسٹینڈنگ ہو، میرے پاس تو غیب سے علم نہیں آ رہا. رسولوں کے پاس وہی آتی تھی، یا حضرت خضر اگر فرشتے تھے تو وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے تھے. تو اس سے دوسری ایکسٹریم پہ بھی نہیں چلے جانا چاہیے کہ استاد نے جو کہہ دیا اس کو اندھا دھند مان لیں. نہیں، اپنا دماغ استعمال کریں کیونکہ استاد نے جانا ہے اپنی قبر میں اور آپ نے جانا ہے اپنی قبر میں، اور وہاں جا کے آپ نے اپنا جواب دینا ہے. استاد نے اپنی قبر سے نکل کے آپ کے پاس آ کے آپ کا جواب نہیں دے دے. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذکرا. کہا بس اگر تم نے میرے ساتھ رہنا ہے، اگر تم نے میرے ساتھ چلنا ہے، میری پیروی کرنی ہے، تو مت سوال پوچھنا مجھ سے کسی چیز کے بارے میں یہاں تک کہ میں خود ہی اس کا کچھ ذکر نہ چھوڑ دوں. ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں شکیل احمد اور شہزادہ مقبول، ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں. ان کے بھائی اور میرے ماموں، ان کا انتقال ہو گیا تھا پچھلے ہفتے، جس وجہ سے ہماری کلاس بھی نہیں ہوئی. تو سب سے درخواست ہے کہ ان کے لیے دعا کریں. اور یہ مصنون دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، تو یہ دعا یاد بھی ہونی چاہیے. اور اگر کسی کو پوری نہ یاد ہو تو وہ جس کا شروع کا پورشن ہے کم از کم اتنا یاد کر لیا کریں، اس کے لیے پڑھ لیا کریں اپنے پیاروں کے لیے جو بھی دنیا سے جائے. ایک جنازے کی دوسری دعا بھی ہے، وہ بھی یاد ہونی چاہیے، اور یہ بھی بہت اچھی دعا ہے. اللہم اغفر لہ وارحمہ، یا اللہ اشفاق صاحب کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما. وعافہ واعف عنہ، اور ان سے درگزر کر کے انہیں معاف فرما دے. وَأَكْرِمْ نُزُولَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، اور ان کی مہمان نوازی فرما، ان کی قبر کو وسیع فرما. وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، اور ان کو پانی برف اور اولوں سے دھو کر خطاؤں سے ایسے پاک کر دے جیسے تو سفید کپڑے کو مٹی سے پاک کرتا ہے. وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، اور ان کو بہتر گھر عطا فرما ان کے گھر کے مقابلے میں. وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ،
اور بہتر گھر والے عطا فرما ان کے گھر والوں کے مقابلے میں، وزوجا خیرا من زوجہ، اور بہتر ساتھی عطا فرما ان کے ساتھی کے مقابلے میں، وادخلہ الجنہ، اور انہیں جنت میں داخل فرما، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، اور انہیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما اور آگ کے عذاب سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ بہت نیک تھے، تہجد پڑھتے تھے، کچھ عرصے سے بہت بیمار بھی تھے، ڈائمنشیا ہو گیا تھا ان کو، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جس جس کے جو بھی پیارے فوت ہو گئے ہیں سب کی مغفرت فرمائے۔ جن کے بزرگ زندہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صحت عطا کیے رکھے، آسانیاں دے، تکلیفوں سے بیماریوں سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جان صاحب، ایک کنفیوژن رہتی ہے ذہن میں۔ ویسے تو الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی ایک تفسیر سے جو ہے نا وہ استفادہ حاصل نہ کریں، ڈفرینٹ علماء کرام سے کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بات آ جاتی ہے کہ ریسرچ یا اپنے طور پر بھی مطلب یہ نہیں، اس کو برا نہیں سمجھتے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ نئی نئی چیزیں جو ہے نا وہ سیکھیں، لیکن پھر بھی میں جو جس طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے تقلید ائمہ کرام کی۔ اچھا، اب دو، ایک تو ہیں جی جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب نے فرمایا کہ وہ ہمارے وہ ائمہ کرام جنہوں نے احادیث کو جمع کیا، اور ایک جنہوں نے فقہ کے اوپر ورک کیا نا جی۔ اب جی جی کیونکہ وہ دونوں ہی بہت ہی مطلب یعنی کہ قابل قدر ہستیاں ہیں، اور انہوں نے اپنے طور پر کوشش کی خلوص نیت کے ساتھ کہ احادیث کو جمع کرنا یا فقہ مرتب کرنا نا جی۔ تو اب کوشچن آ جاتا ہے کہ ہر بندہ مطلب نا جی آیا اس کا اہل ہے کہ وہ تخریج کر سکے چیزوں کی نا جی۔ تو ایک ہمیں کلیکٹ ہوئی مجموعہ مل جاتا ہے احادیث کا یا فقہ کے متعلق، تو اس میں جو ہے نا پھر ایک کنفیوژن رہتی ہے کہ کچھ مکتبہ فکر یعنی کہ اسکول آف تھاٹ ڈفرینٹ ہیں، کہ وہ کہتے ہیں جی بس آپ بس حدیث پڑھیں بس ٹھیک ہے، آپ کو مل گئی ہے تب اس پہ، اب ہو سکتا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور حدیث بھی ہو، اور جنہوں نے فقہ پہ کام کیا ہے وہ ان کی نظر ان پہ سب پہ ہوتی ہے، تو ہمارا اس طرح سے نالج نہیں ہے۔ تو آپ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے جی تھوڑی سی، تاکہ یہ کنفیوژن دور ہو جائے؟ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزا۔ دیکھیں، اس میں گزارش یہ ہے کہ ایک تو یہ بات بالکل درست ہے کہ فقہاء نے، محدثین نے جو کام کیا اللہ تعالیٰ ان کو جزا عطا فرمائے، بہت نیک نیتی سے، خلوص سے، اور بہت عمدہ کام کیا۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو ان کی ایبلٹیز، کیپیبلٹیز اور نالج تھی وہ ایک عام آدمی کی نہیں ہو سکتی، اور ایون آج کے دور کے علماء کی بھی نہیں ہوگی، یہ بھی اپنی جگہ درست ہے۔ اصل چیز کانسیپٹ، دو تین موٹی موٹی چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ مثلا اگر آپ حنفی خاندان میں پیدا ہو گئے اور آپ حنفی فقہ کو فالو کرتے تو آپ کرتے رہیں، ان جنرل فالو اپ میں ایشو نہیں ہے، آپ کرتے رہیں، دس از ناٹ اے پرابلم۔ آپ نے ہر چیز کے اوپر جا کر، ضروری نہیں کہ آپ نے ریسرچ کرنی ہے، آپ ہو سکتا ہے آپ کا فیلڈ کوئی اور ہے تو آپ اپنی فیلڈ میں کام کریں، تو آپ نے ہر وقت وہ دین کے احادیث کی تخریج اور اس کے اوپر کام کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں کہا جا رہا۔ بات یہ ہو رہی ہے جب تقلید کی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں جو مفتی نے کہہ دیا، اگر اس نے کہا حرام تو حرام، اگر اس نے کہا حلال تو حلال، اس کو نبی کا درجہ دے دینا یا خدا کا درجہ دے دینا یہ نہیں کر سکتے۔ اس امکان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر امام ابو حنیفہ نے کوئی بات کی تو اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ نے کبھی نہیں کہا کہ میرے میں کوئی غلطی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے شاگردوں نے کہا۔ اور جس چیز کو ہم فقہ حنفی کہتے ہیں، فقہ حنفی کے اندر جو میری معلومات ہے اس میں جو زیادہ فتوے ہیں وہ ان کے دو شاگرد ہیں، امام محمد اور قاضی ابو یوسف، ان کے فتوے ہیں، اور ان کے فتووں میں امام صاحب کے فتووں سے اختلاف ہے، تو انہوں نے اپنے استاد کی تقلید نہیں کی۔
یہ ہے پہلی بات۔ اچھا، اس کا جواب یہ ہے کہ جی ان کے پاس تو بہت نالج ہے تو انہوں نے اختلاف کر لیا، ہم نہیں کر سکتے۔ نہیں، ہمارے یہاں بھی اگر ایک بار نالج ہوگا، اور بہت نالج کی آپ کو ہر معاملے میں ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ یہاں پڑتا ہے کہ آپ کو زندگی میں کتنے معاملات پیش آتے ہیں جن کے اوپر آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں، آپ نے قربانی کرنی ہے، انہوں نے کہا جی قربانی جو ہے فجر کی نماز سے پہلے نہیں کر سکتے، تو بس ٹھیک ہے، ہم نہیں کریں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی قربانی کا جانور 6 مہینے سے بڑا ہونا چاہیے، تو ٹھیک ہے، 6 مہینے سے بڑا لینے میں کوئی ضد تھوڑی ہے کہ نہیں ہم نے 4 مہینے کا لینا ہے۔ انہوں نے کہا جی اس کے اندر عیب نہیں ہونا چاہیے، یہ فقہ سے ہمیں چیزیں پتہ لگ رہی ہیں نا، تو ہاں جی ہم یہ کہتے ہیں عیب نہیں ہونا چاہیے، اس کا سینگ ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، تو نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم وہاں آ جاتی ہے جہاں پہ کسی مسئلے میں اختلاف ہے اور مسئلے کی ایک سرٹن امپورٹنس ہے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا، جامع ازہر نے فتویٰ دے دیا کہ سود کھانا حلال ہے، کھا لو۔ غامدی صاحب نے فتویٰ دے دیا سود کھا لو۔ مفتی تقی عثمانی نے دے دیا کہ اسلامک بینکنگ کا سود کھا لو۔ اب آپ کو لگا کہ نہیں یہ بات غلط ہے، جہاں آپ کو لگا بات غلط ہے اور بات امپورٹنٹ بھی ہے، اب آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کی تحقیق کر کے خود فیصلہ کریں۔ تو کوئی کہے گا کہ یہ اسلامک بینکنگ کا پیسے کھا سکتے ہیں، آپ کوئی کہے گا نہیں کھا سکتے۔ آپ اس کا آرگیومنٹ بھی پڑھیں گے، اس کا آرگیومنٹ بھی پڑھیں گے اور فیصلہ کریں گے۔ اور ایسے واقعات یا مسائل کتنے ہوتے ہیں زندگی میں؟ 2 4 5 7 پوری زندگی میں ہوتے ہیں۔ تو ان 2 4 5 7 کے اوپر آپ تحقیق کر کے اس کا فیصلہ کر لیں۔ باقی آپ نے ہاتھ اوپر باندھنے ہیں، نیچے باندھنے ہیں، کھلے چھوڑنے ہیں، یہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے، یہ امپورٹنٹ ہی نہیں ہے، فروعی مسائل ہیں۔ فروعی مسائل کی تحقیق آپ بے شک نہ کریں، اس مسئلے کی تحقیق کریں جو مسئلہ امپورٹنٹ اور سیریس ہو، اور اب اس کے لیے اگر نالج نہیں ہے تو ہم نالج حاصل کریں۔ اس کی ایک بڑی واضح اور کلیئر مثال یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں 80 کروڑ ہندو رہتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرو نہیں تو تم جہنم میں جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلو گے۔ وہ اگر آپ کو یہ جواب دیں کہ ہم کیسے اسلام قبول کر لیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو ہم قرآن دیتے ہیں، آپ قرآن پڑھیں اور سمجھیں اور مسلمان ہو جائیں۔ اور اپنے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم میں تو قرآن پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، ہم نعوذ باللہ قرآن پڑھیں گے، خود سے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ حالانکہ ہم نے خود سے مطلب خود اپنی ڈکشنری بنا کے تھوڑی پڑھنا ہے، ہم نے بھی تفسیریں ہی پڑھ کے سمجھنا ہے۔ ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ نہیں، قرآن کو سمجھو، اپنا دماغ استعمال کرو۔ وہ اگر کہیں کہ نہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں وہ بڑے نیک نیت ہیں، بڑے پرخلوص ہیں، ہم تو ان کی تقلید کریں گے۔ تو ہمارے پنڈت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ نے مذہب میں اور اسلام میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے، ہم بھی ایک ہی پرمیشور کو مانتے ہیں، آگے اس کے مظہر ہیں جو دنیا میں پھر رہے ہیں، اور یہ ہمیں اللہ نے خود ہی بتا دیا اور ہماری کتابوں میں موجود ہے، ہماری کتابیں بھی اس پرمیشور کی طرف سے آئی ہیں، ہمیں اس پر اعتبار ہے، ہم اس کو فالو کرتے ہیں، ہم ان کے خلوص کو ٹھکرا نہیں سکتے، آپ برائے کرم اپنی کتاب اپنے پاس رکھیں۔ تو ہم کہیں گے نہیں، یہ رویہ قابل قبول، تو اگر کوئی رویہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے تو ہمارے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جہاں پر بھی کوئی اہم مسئلہ ہوگا وہاں پر آپ کو ریسرچ کر کر اپنا فیصلہ خود کرنا پڑے گا۔ اگر ایک ہندو، یا ہمارے ملک میں اگر ایک عیسائی بیچارہ جس پر کوئی خاص تعلیم بھی نہیں ہے، اور اس کو عربی تو دور کی بات ہے، انگریزی اردو صحیح سے نہیں آتی ہے، وہ اپنا دین چھوڑ کر مسلمان ہوتا ہے قرآن کو سمجھ کر، قرآن کا پیغام سمجھ کر، تو ہم اگر مسلمان ہیں اور ہم نے صحیح طرح سے دین پر عمل کرنا ہے تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اس کو فالو کریں۔ باقی یہ مشکل کام اس لیے نہیں ہے، آج کے دور میں تو بہت آسان ہے، جو بھی آپ کو دلیل لیتا ہے اس سے دلیل مانگ لیں نا۔ اور اب یہ جو مفتی حضرات ہیں یہ بھی اب بہتر ہو گئے، پہلے تو ان سے دلیل مانگتے تھے، یہ ان کو غصہ آ جاتا تھا۔ اب آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے، وہ اپنی دلیلیں، اپنی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اس کے آرگومنٹ، اس کے حق میں یہ دلیل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہر مثال کا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کیا ہر گھر کے فرد پر جو صاحب نصاب ہے قربانی فرض ہے؟ مرد نے بھی عورت دونوں نے قربانی کرنی ہے، یہ لازمی ہے؟ فقہ حنفی کہتی ہے لازمی ہے، دوسری فقہ ہیں جو کہتی ہیں کہ نہیں ہے۔ اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ اور ہمارے ملک میں میجورٹی لوگ نہیں کرتے ہیں میاں بیوی دونوں قربانی، اور ساتھ اپنے آپ کو مقلد بھی سمجھتے ہیں، اور آپ غور کرتے ہیں تو جیسے میں نے غور کیا تو مجھے سمجھ آیا کہ نہیں، ضروری نہیں ہے لیکن کرنی چاہیے۔ جیسے سنتیں ہوتی ہیں جو پڑھنی لازم نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن پڑھنی چاہیے، اسی طرح قربانی بھی ہے، جتنی استطاعت ہو زیادہ سے زیادہ قربانی کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک صحیح جواب میری نظر میں، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، آپ نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے، اس کے لیے نالج حاصل کریں اور اپنا فیصلہ ایسے چند امپورٹنٹ معاملے جو زندگی میں آتے ہیں ان پر خود ہی کریں۔ جزاک اللہ جی۔ اچھا، ایک اور سوال ہے جی، درس ہوتا ہے مرد تو اس میں آج کل غالباً
सूरह बकरा की आयत नंबर 238 एग्जैक्ट मुझे अभी से याद नहीं है। अच्छा, उसमें जो जिसमें आता है ना कि नमाजों की हिफाजत के खसूसी तौर पर जो सलातुल वुस्ता। सलात वुस्ता है। जी। तो फिर उसके आगे अगली आयत पे आता है कि चाहे पैदल हूं या सवार, यानी जिक्र करो अल्लाह का ना जी। व इन खिफ्तुम, अगर तुम्हें अंदेशा हो, यानी जैसे जंग की सूरत हाल होती है, जो कोई खतरा जी जी होता जी जी जी। हाँ जी हाँ है। जी। जी तो उसमें फिर चाहे वो आप पैदल हूं या सवार, तो अल्लाह का जी जिक्र जी करो ना जी। जी बिल्कुल। जैसे भी मुमकिन हो ना जी। अच्छा, जी इसमें मौलाना तकी उस्मानी साहब की तफसीर, वो उसमें उन्होंने कहा, इस पे लिखा कि नहीं, जो है ना, आप सवारी पे चलते हुए नहीं पढ़ सकते, उसको बेहतर है कज़ा कर लें। अब इसके कंफ्यूजन मैंने ढूंढने की कोशिश की, जो है ना वो तफासिर में मुझे और कहीं मिला नहीं। इसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे कि मतलब ना जी, कुरान का हुक्म वाज़ेह है, और तकी उस्मानी साहब अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर, वो भी माशाल्लाह बड़े आलम है। उन्होंने कहा जी नहीं, मतलब इसको कज़ा कर लें। हाँ जी, तो फिर ये अब ये वो वाला मामला है ना जिसके अंदर हम उनसे इख्तलाफ करेंगे, क्योंकि हमें उनकी बात समझ नहीं आई। और जो तकलीद करेंगे वो कदा कर देंगे। हम ये तो कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर जोहर की नमाज में ऐसी सिचुएशन हो गई है, तो आप जोहर को असर से मिला के पढ़ लें। मगर असर की नमाज जो सलातुल वुस्ता है, अगर वो छूट रही है और सूरज डूबने वाला है, तो अब आप बैठे हैं, खड़े हैं, जिस सिचुएशन में हैं, आप पढ़ लें। मतलब आप बस के अंदर बैठे हुए हैं, किबला की तरफ मुंह भी नहीं है, वुजू की भी जगह नहीं है, तो बस के साइड पे कहीं से भी मिट्टी पे हाथ मारे, तयम्मुम करें और नमाज पढ़ लें। हमारी अंडरस्टैंडिंग तो यही है, कुरान का हुक्म भी यही है। हमें तो यही समझ आती है। अब उन्होंने अगर किसी वजह से बात कही है, तो फिर कोई दलील होगी, वो दलील बता दें, उस दलील पे आप गौर कर लें, और गौर करके दोबारा अपना फैसला अगर आपने चेंज करना तो चेंज कर लें, वरना जो आपको बेहतर समय लगे वो करें। मुझे तो इस बात की कोई समझ नहीं आती। जजाकल्ला जी, जजाक। सूरह अबस है, उसकी जो पहली आयत है, जरा उसका जरा तर्जुमा कर देंगे जरा काइंडली। अब्बा साहब तवल्ला, जी जी जी। अबस उसने वतवल्ला। 13वीं चढ़ाई और मुंह फेरा। तो ये उसने जो है वो उसमें जमीर छुपी हुई है, ये है वो। जैसे जराबा उसने मारा, तो अब्बा इसी साहब तरह उसने। यही अबस। जी। ठीक है, तो उसका तर्जुमा करना यही सही है, उसने तेवरी चढ़ाई और मुंह मोड़ा। और मुंह मारा। जजाकल्ला। हम एराब पढ़ रहे थे। एक आज हम चीज पढ़ेंगे, उसे कहते हैं मुरक्कब इजाफी, कंपाउंड पोजेसिव, जिसको अंग्रेजी में हम आमतौर पे शो करते हैं अपोस्ट्रोफी एस के साथ, जिसके अंदर एक पोजेशन का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। जैसे लड़के की किताब, बुक ऑफ द बॉय। तो ये जो ऑफ द या बॉयज बुक जो अपोस्ट्रोफी एस एस होता है, उर्दू में इसको का की के से डिनोट किया जाता है, लड़के की किताब। अरबी में इसे कहते हैं मुरक्कब इजाफी। जिस चीज को रेफर किया जा रहा होता है वो मुदाफ होती है, और जिसकी चीज होती है वो मुदाफ इलैह होता है। तो इस मिसाल में किताब मुदाफ है और लड़का मुदाफ इलैह है। उर्दू में लड़का पहले आता है, किताब बाद में आती है। अरबी में मुदाफ पहले आता है, मुदाफ इलैह बाद में आता है। तो लड़के की किताब की अरबी होगी किताबुल वलदी या किताबु वलदिन। किताब पहले आई है, वलद बाद में आया है। तो मसलन अगर हम कुरान शरीफ में देखें, रब्बुस समावात, आसमानों का रब, बल अर्दी, और जमीनों, जमीन, और जमीन का रब, वैदा तुतला अलैहिम आयातुना, और जब उन पर पढ़ के सुनाई जाती है आयातुना, हमारी आयतें, ये भी मुरकब इजाफी है। तो एराब के पर्सपेक्टिव में अगर आप गौर करें, तो मुरकब इजाफी में कुछ निशानियां होती हैं। आम तौर पे जो मुनसरिफ अस्मा होते हैं, वो होते हैं या तो तनवीन के साथ अगर नकरा हो, बाबुन, या वो होते हैं अलिफ लाम के साथ अगर वो मारिफा हो, अल बाबू, उसमें तनवीन खत्म हो जाती है। तो एक में अलिफ लाम आ जाती है और एक में तनवीन आ जाती है अगर मुनसरिफ हो, जो मेजॉरिटी 85% अस्मा ऐसे ही होते हैं। जब आपने इसको मुरकब इजाफी बनाना है, तो ये दो रूल याद रहने चाहिए कि जो मुजाफ है उसमें अलिफ लाम भी नहीं होगी और तनवीन भी नहीं होगी, दोनों चीजें नहीं होंगी। और जो मुजाफ इलैह है वो हमेशा
جر میں ہوگا. یہ رول ہے اور یہ ہمارے اعراب سے ریلیٹ کرتا ہے جر. تو بابن کی جگہ ہو جائے گا بابو، اور مثال کے طور پر اگر گھر کا دروازہ ہے تو وہ ہو جائے گا البیتی. تو بابو بیتن بھی ہو سکتا ہے، باب البیتی بھی ہو سکتا ہے. البیت یا بیت جر میں چلا جائے گا اور باب میں سے الف لام اور تنوین دونوں ختم ہو جائیں گی. تو اس گھر کا دروازہ باب البیتی، اور مثلا بیت اللہ، اللہ کا گھر. تو اس کے اندر الف لام آنے کی اجازت ہے، اس میں نہیں ہے. اور اس میں رفع آ سکتی ہے، اس میں نہیں آ سکتی، اس میں بھی نہیں آ سکتی. یہ رول آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور مثلا اس کا اگر ہم ڈبل کمپاؤنڈ بنا لیں اللہ کے گھر کا دروازہ، تو پھر ہم جب یہ جو درمیان والا لفظ ہے البیتی، اس میں سے الف لام بھی ہٹا دیں گے اور تنوین بھی اس میں نہیں ہوگی. تو یہ بن جائے گا بابو بیت اللہ، اللہ کے گھر کا دروازہ. اس کی جو کلاسیکل اگزامپل ہے جو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں وہ سورہ فاتحہ میں آتی ہے. اس دن کا مالک، اس کی عربی بنتی ہے مالک الیومی. اور یوم الدین جو ہے جزا کا دن، ان کو جب ہم کمبائن کریں گے تو بن جائے گا مالک یوم الدین. وہاں پر کیونکہ مالک آلریڈی جر میں ہے تو وہ مالک ہی یوم الدین ہو جاتا ہے. اب اس کی تھوڑی سی پریکٹس ہے. آپ لوگوں نے یہ پہچاننا ہے اور بتانا ہے کہ یہاں پر کون سے اعراب استعمال ہوئے ہیں اور کیوں استعمال ہوئے ہیں. تو ربو کا میں ربو جو ہے اس کے کیا اعراب ہے؟ ربو کا میں اس کا رب، تیرا رب. تیرا تیرا رب چلے پہلے ہاں کا کے تیرا، اعراب بتائیں، کا میں کیا اعراب ہے؟ تیرا رب. تیرا اعراب کیا ہے؟ یعنی یہ رفع میں ہے، نصب میں ہے، جر میں ہے؟ نصب جر میں. اچھا، فاروق صاحب کہہ رہے ہیں نصب میں. نصب میں کیوں ہے؟ مضاف الیہ. تو مضاف الیہ تو نصب میں نہیں ہوتا. بے کی وجہ سے اس میں جر بھی نہیں ہے. تو حرف بے کی وجہ سے جر ہونا چاہیے نا. نہیں نہیں، بے تو حرف جر ہے نہیں، رب ہے نا، وہ تو بے رب کا پارٹ ہے. مضاف الیہ جر میں ہوتا ہے نا. اگر مرکب اضافی ہوگا، مضاف الیہ ہوگا تو وہ جر میں ہوگا. تو یہ کا تو جر میں ہے. ذر رحمہ میں الرحمت جو ہے اس پہ کیا اعراب ہے؟ یہ تو جر میں تھا. جر میں ہے. کیوں جر میں ہے؟ حرف جر کی وجہ سے تا تے کے نیچے. وہ جو حرف جر آپ نے پڑھے تھے ان میں زو تھا حرف جر؟ نہیں، یہ مضاف الیہ ہے، رحمت والا. جو صاحب رحمت اس لیے ہاں مضاف صاحب رحمت، ہاں ذو رحمہ، الیہ. رحمت والا. اچھا، تو یہ مضاف الیہ ہے. ہاں چلیے، ٹھیک. اس میں بتائیں جی مالک کے کیا ہے اعراب؟ نصب میں یہ بھی مرکب اضافی ہے. ان کی تباہی، مطلب مہلک کی نہیں، مرکب یہ، اضافی. چلے مرکب اضافی ہے مالک ہم، ان کی توحید ہاں، وبا. اور یہ جر ہے لی کی وجہ سے، مہلی لام کی دے لی ہے، گیا جی، یہ حرف جر کی اور وجہ سے. ہاں حرف جر کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا. موعدن کس میں ہے؟ موعدن نصب، یہ نصب میں نصب ہے. میں کیوں ہے؟ کیوں ہے نصب میں؟ ایک وقت کی بات کی جا رہی ہے تو مفعول شاید ہوگا یہ. جعلنا کا مفعول ہے. ہوں ہم نے بنایا موعد. اچھا جی. ہوں. یہ علیکہ میں جو کاف ہے یہ کس میں ہے؟ یہ جر میں ہے، جر میں. علیہ. کیوں ہے؟ علیہ کی وجہ سے، حرف جر کی وجہ سے. حرف جر کی وجہ سے. بالکل ٹھیک. آگے نبا جو ہے یہ کس میں ہے؟ یہ خبر ہے. وہ تو مطلب ہے اس ام، کا خبر نا، وہ تو میننگ ہے اس کا. بٹ کیا یہ رفع حالت میں ہے جو خبر رفع میں؟ نصب، یہ نسب میں ہے. نصب میں نصب میں نبا ہے. کیوں نصب ام، میں ہے؟ یہ اس لیے تو نہیں ہے کہ علیہ کا نبأہم علیہ ہے تو وہ جر نہیں نہیں. دیکھیں بیان نصب کرتے کی، ہیں آپ پر ہاں ان نصب کی کی ہم خبر. نے ان کی خبر. تو یہ ہم نے ایک ہی وجہ پڑھی ہے نصب کی جو لکھی ہوئی ہے سائڈ میں، مفعول ہے. مفعول ہے. نقصو کا ہم، مفعول ہے.
ان کی خبر بیان کرتے ہیں۔ حق جو یا ہے یہ کس میں ہے؟ یہ جر میں بے یہ کی کیوں وجہ ہے؟ سے، بے کی وجہ سے، حرف حرف جر جر کی کی وجہ سے۔ وجہ سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ الصیام جو ہے یہ کس میں ہے؟ رفع ہے، رفع ہے۔ کیوں رفع ہے؟ فائل ہے سر یہ اگر فائل ہے تو کس فعل کا فائل ہے؟ ہے ترجمہ پہلے کر لینا۔ اے ایمان والو، ایمان فرض کر دیے تم پر روزے، فرض کر دیے کہ تم پہ روزے۔ ٹھیک، تو اب اس میں کیا روزے فائل ہیں؟ کتیبہ جو ہے یہ ایکٹیو وائس ہے پیسو وائس ہے؟ یہ جمع ہے۔ پیسو پیسو وائس ہے۔ جمع کیا تھی؟ تو پیسو وائس کے اندر فائل ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ فائل ہی ہوگا لکھا گیا۔ نہیں، وہ فائل تو یہاں ہے نہیں نا۔ کس نے فرض کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا نا، تو اللہ کا لفظ تو یہاں پر نہیں آ رہا۔ تو یہ فائل نائب فائل چھپا ہے، ہوا ہے اس میں ساتھ۔ جی، فائل چھپا ہوا ہے، یہ نائب فائل ہے۔ نائب فائل ہے۔ تم پر فرض کر دیے گئے روزے، نائب فائل ہے یہ، اس لیے رفع میں ہے۔ ورنہ ادر وائز ہوتا نا کتبنا علیکم، تو پھر ہوتا کتبنا علیکم الصیامہ، پھر اس پہ زبر آتی۔ یہ قبل جو ہے یہ کس میں ہے؟ یہ جر میں جر میں حرف جر کی وجہ سے۔ حرف جر کی وجہ سے، من کی وجہ سے، بالکل ٹھیک۔ یہ کیا ہے؟ انہم فتیۃ، یہ رفع میں لگ رہا ہے فدیتن۔ رفع میں ہے۔ کیوں رفع میں ہے؟ مبتدا فائل ہیں۔ فائل ہے تو کس فعل کا فائل ہے؟ آمنو۔ آمنو۔ اچھا، اگر فرق نہیں آمنو نہ ہوتا، اتنی یہاں تک ہوتی بات، انہم فتیۃ، تو کیا یہ پورا تھا بات یا کم تھی؟ اس میں ہم بھی تو انہی کی طرف لوٹ رہی ہے ضمیر۔ ٹھیک ہے، بٹ اس کا ترجمہ ہم کر سکتے تھے انہم فتیۃ، بس اتنی بات کا، آگے والی اگر نہ ہوتی۔ پھر ہم یہی کہہ سکتے کہ بے شک بس وہ نوجوان تھے، یہی کہہ سکتے۔ بے شک وہ نوجوان تھے، یہ پورا جملہ بنتا ہے نا۔ جملے کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ جو اس میں نہیں، جملہ اسمیہ کہتے ہیں، بالکل جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ لیا نہیں، جملہ فعلیہ تو فعل سے شروع ہوتا ہے نا، اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ ہم فتیۃ، وہ نوجوان ہیں یا وہ نوجوان تھے؟ نہیں غلطی پڑھ لیں۔ تو ہم جو ہے وہ اس میں کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور فتیاتن اس کی خبر ہے، ٹھیک یہ خبر ہے۔ بے ربہم، رب کس میں ہے؟ جر میں جر جر میں۔ کس وجہ سے؟ بے حرف جر کی وجہ سے۔ حرف جر کی حرف وجہ سے۔ زدناہم میں جو ہم ہے یہ کس میں ہے؟ ضمیر متصل ہے۔ ضمیر متصل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ضمیر متصل دو فارم میں ہو سکتی ہوتی ہے نا۔ یہ بھی مرکب اضافی ہے، اور اگر یہ ہم مرکب اضافی ہوگا تو اس کے اندر دو اسم ہوں گے نا جن سے مل کے جی مرکب رفع بنے گا۔ میں ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ رفع میں رفع میں ضمیر متصل نہیں ہوتی، ضمیر منفصل ہوتی ہے۔ اگر ہم اکیلا لکھا ہوتا تو پھر رفع میں ہوتا۔ ضمیر متصل یا نصب میں ہوتی ہے یا جر میں ہوتی یا جر، ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے وزدناہم کا؟ اور اور زیادہ ہم نے کر دیا ہم نے زیادہ انہیں کر ہدایت میں۔ ان کو، ہاں اور زیادہ کر دیا ہم نے انہیں ہدایت میں، بالکل ٹھیک۔ ہم، تو پھر یہ کیا بنے گا؟ زدناہم کا کیا مطلب بنے گا؟ ہم نے انہیں زیادہ کر دیا، کر دیا۔ تو ہم نے انہیں مرکب زیادہ کر دیا، مفعول بن گئے۔ مفعول بنے گا۔ زدنا کا مفعول ہے، اس لیے یہ نصب میں ہے، یہ نصب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنا دے، اور علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی علم بھی دے، کامیابی بھی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔